جب ہم اپنے نوجوانوں سے بات کریں تو ہمیں ہر چیز کھول کر ان سے ڈسکس کرنی چاہیے، کیونکہ کل پاکستان کا اقتدار چاہے وہ تعلیم کے میدان میں ہو، چاہے کاروبار کے میدان میں ہو، چاہے سیاست کا میدان ہو، کوئی میدان ہو، وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اور پاکستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1908 میں جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان پر جو کنونشنل وارز مسلط کی جاتی تھیں وہ ایٹمی دھماکے پاکستان نے اس لیے کیے کیونکہ انڈیا نے آغاز کیا، پہل کی، اور پاکستان کی سلامتی کا ایشو تھا تو پاکستان نے ایک سٹیپ لیا اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے 5 فون کیے کہ آپ دھماکے نہ کریں، جتنے پیسے چاہیے لے لیں، لیکن پاکستان کی سلامتی کو ہم کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو آج پاکستان پر کنونشنل وار ان ایٹمی دھماکوں کے بعد، ایٹمی قوت بننے کے بعد پاکستان پر مسلط نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ہمارے دشمن نے پھر اور راستے نکالے، ہمارے اندر لسانیت کی بنیاد پر، صوبائی عصبیت کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو میرا تو ایک بڑا سادہ سا سوال ہے کہ کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے، کوئی دہشت گردی کی واردات ہوتی ہے تو دنیا میں جو خبر چلتی ہے وہ یہ نہیں چلتی کہ اتنے سندھی، اتنے پنجابی، اتنے بلوچ، اتنے پٹھان، اتنے کشمیری جو ہیں وہ مارے گئے۔ خبر یہ چلتی ہے کہ پاکستان کے 18 لوگ، پاکستان کے 20 لوگ جو ہیں وہ فلانے واقعے میں مارے گئے۔ تو دنیا جب ہمیں پاکستانی سمجھتی ہے تو ہم کیوں تقسیم میں جائیں؟ اور آج ہمیں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے اندر اب ہمارا دشمن سمجھ گیا ہے کہ وہ جس طرح شام، عراق، لیبیا، مصر، غزہ، فلسطین، وہاں پر چونکہ ان مسلمانوں، ان علاقوں کے اندر ان کے پاس کوئی ایٹامک ڈیٹرنٹ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مضبوط ادارہ نہیں ہے جو سرحدوں کی حفاظت کر سکے، تو وہاں پر جو آج زندگی تنگ کی گئی، آج پاکستانیوں کو تو سب سے پہلے اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر جو پاکستان کی صورت میں ملی۔ آج چیلنجز بہت ہیں، آج غربت، مہنگائی، بے روزگاری، ایشوز بہت ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہم آزاد ہیں۔ حکومت کا کام کیا ہے؟ آپ کو ایک پلیٹ فارم دینا۔ حکومت کا کام کیا ہے کہ آپ کی جو صلاحیت اور قابلیت ہے اس کے مطابق آپ کو آگے آنے کا موقع دینا۔ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ جب ہم پنجاب میں تھے تو ہم نے پنجاب میں پاکستان کی پہلی یوتھ پالیسی 2011 میں دی، اور اس پرنسپل جو یوتھ پالیسی کے پرنسپلز تھے ان کے مطابق ہم نے اپنے بچوں کو لیپ ٹاپس، کیونکہ اس کے جو پالیسی کے پرنسپلز تھے اس میں یہ آیا کہ بچوں کو آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو تعلیم کی طرف لے کے جاؤ اور تعلیم کے اوپر انویسٹ کرو۔ ہم نے لیپ ٹاپس بچوں کو دینے شروع کیے میرٹ کی بنیاد پہ، ہم نے اسکالرشپس دینے شروع کیے میرٹ کی بنیاد پہ، ہم نے دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں بچے اور بچیوں کو بھیجنا شروع کیا میرٹ کی بنیاد پہ۔ ہم نے اللہ کے فضل سے تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کے میدان میں بچے اور بچیوں کو موقع دینا شروع کیا، اور پاکستان کا جھنڈا دنیا کے میدانوں میں لہراتا نظر آیا۔ ہم نے فنی تعلیم، جو آج دنیا جو کہتی ہے کہ فنی تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ، کوئی معیشت ترقی نہیں کر سکتی، ہم نے پاکستان کی پہلی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی یونیورسٹی چائنا کے تعاون سے پنجاب تینجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی بنا کے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی سٹریم گراس روٹ لیول تک لے کے گئے۔ جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بنے تو ان کو ان کے کاموں کی وجہ سے خادم پنجاب کہا جاتا تھا۔ ان کے کاموں کی سپیڈ کی وجہ سے چائنا نے
اپنے ملک میں جو کام کرنے کا معیار تھا اس کو شہباز سپیڈ کے نام سے کہا کہ ہم جو کام جس سپیڈ سے شہباز شریف کام کرتے ہیں ہم تیزی سے کام کرنے کو انہوں نے شہباز سپیڈ کا نام دے دیا. دانش اسکول اتھارٹی جو پنجاب کی تھی اس کو پاکستان دانش اتھارٹی بنا کے پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر دانش اسکولز بنا رہے ہیں. پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ جو پنجاب کا تھا اس کو پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ بنا کے پاکستان کے تمام بچے اور بچیاں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں بٹ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کے لیے پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ پہ جا کے اپلائی کریں, آپ کو آپ کا مستقبل ملے گا انشاءاللہ تعالی. آج ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹیکنیکل ایجوکیشن کا جس میں ہاسپٹیلٹی سے لے کے جس کے اندر مطلب گرین اپنا وائٹ کالر بلو کالر گرے کالر یہ کیا ہے ڈرائیور سے لے کے پلمبر سے لے کے کارپینٹر سے لے کے پھر اسی طرح شیف سے لے کے ہاسپٹیلٹی سروس پیرامیڈک سروس انجینئرز ڈاکٹرز نرسز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس مطلب ہر سٹریم کے اوپر آئی ٹی سپورٹس کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کی فیلڈ کے اندر اللہ کے فضل سے ہم جو پروجیکٹ لے کر آئے ہیں اس کے ساتھ پاکستان کی پہلی یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کیبنٹ میں جا چکی ہے اپروول.